اس ظالم انڈیا کے سامنے تو نے سرخرو فرمایا، میرے اللہ نے جو مدد فرمائی اور نصرت فرمائی، اور ہم کہتے ہیں مالک تیرا ہی شکر ہے، تیرے کرم سے ہی ممکن ہوا۔ ہم اس قابل بھی نہیں تھے، جس طرح ہم آپس میں لڑ رہے تھے، جس طرح ہم معاشی بحرانوں میں مبتلا تھے، جس طرح ہم اپنے ہی ملک کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے تھے، جس طرح ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہ کر پاتے، لیکن مالک تو نے پھر بھی حضور کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ اس قوم سے تو نے کوئی کام لینا ہے، امت کے لیے کچھ کام لینا ہے، تو نے ہماری آبرو برباد نہیں ہونے دی۔ اس ظالم انڈیا کے سامنے تو نے سرخرو فرمایا، تو ہم اس کے حضور شکر گزار ہیں، صد بار شکر گزار ہیں۔ لفظ ساتھ چھوڑ جائیں لیکن مالک تیرے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جو تو نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور ہمارے اوپر رحم کیا، اور اس امت کو آبرو سے جینے کا نور عطا فرمایا اور زندگی کا اجالا بخشا۔ اور میں اس موقع پہ بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس امت کو پھر خلافت کا نور عطا کرے، اور کوئی کسی دنیا کے کونے کے اوپر کسی مسلمان کی طرف میلی نظر سے بھی نہ دیکھ سکے، اور اللہ اسلام کو غالب اور سر بلند کرے، اور انشاءاللہ اسلام نے سر بلند ہو کے رہنا ہے۔ حضور کا وہ فرمان پھر دہرا رہا ہوں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مٹی، گارے اور پتھر کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہو۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری کائنات میں ہر چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو، اور اسلام کا دبدبہ، اسلام کی ہیبت پوری دنیا کے اوپر طاری ہوگی۔ انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ وقت ضرور آئے گا۔ میں اپنی نسلوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ وقت آئے تو آ کے ہماری قبر پہ ہمیں بتانا کہ وہ وقت آ گیا ہے، امام مہدی کا نزول۔